اللہ کا یہ احسان ہے کہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں رکھی کہ ہمیں جان اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ توفیق ملی، وگرنہ اللہ کی یہ مخلوقات بہت بڑی ہیں اور خود اس کرۂ ارض پر 7 ارب سے بھی زیادہ آبادی ہے، اس میں کوئی 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور اس میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں جان اور ایمان اور عقیدے کی 2 ارب کے قریب۔ اب وہ جان، ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ جن کو اللہ کے حضور اس طریقے سے کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے، تو اگر کسی کو ملا ہے تو اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہی وہ چیز ہے کہ جس پہ خوش ہونا چاہیے، اور ہماری خوشی جو ہے وہ ڈھول ڈھماکے سے نہیں ہوتی، ہم جب خوش بھی ہوتے ہیں تو سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی طرز سکھایا ہے۔ تو ہم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے چند ہی جگہوں کو اور چند حلقوں کو دی ہے کہ جہاں امت پوری کی پوری سعادت میں شریک ہے، آدھی امت سعادت میں شریک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا نصف ہیں، شق، ایک حصہ جو ہے نا اس کو شق کہا جائے گا۔ تو وہ جو امت کا آدھا حصہ ہے کہ جو خواتین ہماری اس سعادت سے محروم کر دی گئی ہیں، مسجدوں کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے ہیں، قرآن سے ان کا تعلق رسمی سا رہ چکا ہے، اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ امت کا شاید ایک ہی ایجنڈا ہے قرآن کے تعلق سے کہ مرتے ہوئے یاسین پڑھ لی جائے، از یاسین او آساں بمیری، بس آسانی سے موت ہو جائے گی تمہیں۔ اور یہ بھی لوگوں کے یہاں مت ہے کہ صاحب سورہ یاسین پڑھنے سے آسان موت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سعادت بھی الحمدللہ سال ہا سال سے ہمارے اس مسجد کو، اس حلقے کو حاصل ہے کہ یہاں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی قرآن کریم کبھی تو اسی مائک کے ساتھ اسی امام کی اقتداء میں پڑھتی ہیں، اور کبھی اور بیشتر گزشتہ 20-25 سال سے خواتین ہی خود تراویح کی نماز کی امامت کرتی ہیں اور وہی پڑھتی ہیں، وہی سنتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج بھی الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری چھوٹی بچی، اس نے آج قرآن کریم ختم کیا ہے، اور انتہائی خوبصورت اور قابل رشک انداز میں پڑھ کر، اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں محترم ماسٹر محمد اسلم صاحب کی، جن کی یہ صاحبزادی ہیں۔ اور یہ جوڑا، یہ میاں بیوی اسلم صاحب اور ان کی اہلیہ ہمارے اس پورے معاشرے کے لیے مثال ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے قرآن کریم کی تعلیم اور تحفیظ کے لیے اتنی قربانی دی ہے کہ جتنا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کس طریقے سے انہوں نے اس کا چلہ کیا ہے، اور پھر ایک نظر بھی مانی کہ صاحب بچی کا حفظ مکمل ہوگا تو پورے مہینے کا اعتکاف ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس سے زیادہ قیمتی تحفہ دے ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم اور اچھا ادب دے، اور قرآن کی تعلیم اور قرآن سے ادب سے بڑی کوئی تحفہ نہیں اور کوئی بڑی تعلیم نہیں۔ تو الحمدللہ آج ہماری اس بچی نے بھی قرآن ختم کیا ہے، اور حافظ صاحب نے بھی ہمارے قلوب اور اذہان کو اور ہمارے ایمان کو اور ہمارے شعور کو پورے 1 ماہ تک معطر رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان دونوں حافظ اور حافظہ ان کے والدین ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کے میزان حسنات میں اس کو جگہ دے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ایک دوسرے سے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن میں لوگوں کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ میدان خالی نہیں ہے، اتنی بچیاں اس سال بھی جو ہے ان کی جنہوں نے حفظ تکمیل کی تھی، ہمارے قاری عبدالعلیم صاحب کے صاحبزادے نے ماشاءاللہ ان کو تیار کیا، اور حافظ عبدالماجد صاحب نے ان کی تصحیح کی بچیوں کی، کہ وہ 5-7 بچیاں اس وقت بھی تیار تھیں کہ صاحب ہم نے سنانا ہے، لیکن ان کو باری نہیں ملی۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کسی معاشرے میں، کسی سماج میں، کسی محلے میں قرآن کے ساتھ اتنے لوگوں کا تعلق مردوں اور عورتوں کا بالکل جو ہے متوازی طور پر قائم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ تو گویا اس مہینے کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے۔ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے آسمان دنیا پہ یہ اس کا نزول ہوا لیلۃ القدر میں، اور پھر آسمان دنیا سے ایک ضعیف حدیث میں اس جگہ کا نام بیت العزہ کا قرار دیا گیا ہے کہ جس جگہ وہ قرآن کریم نازل اور محفوظ تھا، اور وہاں سے پھر وہ 22-23 سال تک جو ہے وہ 23 سال 5 ماہ تک لگ بھگ تھوڑا تھوڑا کر کے اس امت کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور آپ امت تک اس کو پہنچاتے رہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرمائی ہے، میں خصوصی توجہ اور وہی 1-2 ہی پہلو قرآن کے تعلق سے آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ ایک چیز اللہ نے فرمائی کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ اس قرآن میں یہ قرآن ایک تو ہے ھدی للناس، یہاں بھی ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین ہے، کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا کہ یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو فرق کیا دونوں میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہدایت 2 طرح کی ہے، قرآنی ہدایت 2 طرح کی ہے، ہدایت علمی اور ہدایت عملی۔ انہوں نے فرمایا تمام انسانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسانوں کے لیے یہ ہدایت علمی ہے۔ ہر دنیا کی ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگ قرآن کریم سے اپنے اعتبار سے استفادہ کرتے رہے تھے، استفادہ کر رہے ہیں، اور استفادہ کرتے رہیں گے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں میں، ان کے ڈپارٹمنٹس میں یہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے اس پچھلے عرصے میں سنا اور دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے اندر ہمیں تو کانٹا چبھ جائے تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کس مٹی کے بنے لوگ ہیں بھائی؟ پورا ایک آدھا ملک کھنڈر بن چکا، اور لوگ دنیاوی وسائل کے تعلق سے جتنی چیزیں تھیں ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ کوڑے کا ڈھیر ہو گیا ہے، گندگی کا ڈھیر ہو گیا ہے، لاشوں کے انبار ہیں، جدھر نظر پڑتی ہے قبر پہ نظر پڑتی ہے، کسی کا مکان نہیں رہا، کوئی مسجد سلامت نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے، اور قرآن کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی چٹان سے بھی اس کو مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور دنیا کی دانشگاہوں میں اب اس پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ اس میں ہے کیا، اس قرآن میں، کہ جو پوری قوم جو ہے
وہ ایک فارسی کہاوت ہے ان کے ہاں، ایک خیالی پرندہ ہے کہ وہ راکھ سے نکلتا ہے، فینکس میرے خیال سے اس کو کہتے ہیں، کہ جو وہ راکھ سے نکلتا ہے۔ یہ بھی ایمان کا وہ پرندہ ہے کہ اس جلے پٹے شہر سے نکل رہا ہے اور اتنی طاقت کے ساتھ پڑپڑاتا ہوا نکل رہا ہے کہ دنیا کی نظر پڑ رہی ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے دنیا کے مشہور لوگ اس پچھلے عرصے میں مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اسلام کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ صاحب ہم نے فلسطینیوں کا قرآن کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہے، اور جس قرآن نے ان کو اتنا سہارا دیا ہوا ہے، ان کا مورال بلند کیا ہوا ہے، ہم دیکھنا تو چاہتے ہیں کہ اس میں پیغام کیا ہے۔ تو یہ ہدی للناس ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ہدایت عملی، اور یہ مسلمانوں کے لیے کہ جو اسے اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، وہ رب کی طرف سے اپنے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کے ایک ایک حکم کو اپنے لیے اللہ کا آخری حکم سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے فرمایا ہدی للمتقین۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ امت ہدایت کے تعلق سے قرآن کے ساتھ کہاں کھڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بینات من الہدی والفرقان، اس قرآن میں وہ واضح ترین دلیلیں ہیں کہ جو ہدایت والی دلیلیں ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی دلیلیں ہیں۔ تو پھر امت شرک میں کیوں مبتلا ہے؟ پھر امت قرآن کا جو سب سے بنیادی ترین جوہری حکم تھا اور سارے انبیاء کی دعوت کا جو نچوڑ تھا، توحید کی دعوت، اس سے کیوں دور ہے اور شرک میں کیوں مبتلا ہے؟ پہلی وحی سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا گیا تھا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ کہا گیا تھا، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کہا گیا تھا۔ علم کو ایک بنیادی حوالے کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کی ابتدا امام بخاری نے کیسی کی؟ اس کی ابتدا کی کتاب الایمان سے، اور کتاب الایمان سے بھی سب سے پہلے علم سے ابتدا کی کہ باب العلم قبل نہیں لیکن اس سے پہلے علم کا جو ہے تذکرہ، کہ بھی اس بدء الوحی میں بھی جو ہے علم سے ابتدا کی گئی، کہ اور اس میں بھی جو ہے ابتدا کی انما الاعمال بالنیات سے۔ تو کیا ہے کہ علم جو ہے بنیاد تھا ہمارے پورے دین کا، اور یہی وہ علم تھا کہ دیکھیے ساری فضیلت تو علم کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جو برتری دلائی گئی تھی، وہ کس بنیاد پر تھی؟ بھائی برتری اگر جسم کے اعتبار سے دیکھی جاتی تو حضرت جبریل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل کو 2 بار ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ ایک بار میں دیکھا کہ پورا افق جو ہے ان کے پروں سے گھرا ہوا تھا، پورا افق ان کے پروں سے گھرا ہوا تھا۔ ان سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ جسمانی طور پر اعلیٰ ترین کون ہو سکتا تھا؟ لیکن وہ جو علم کا ایک جوہر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں رکھا تھا، جس کی بنیاد پہ فضیلت ادا کی تھی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، وہ علم جو ہے ہماری اس دین کی اور ہماری اس ملت کی بنیاد ہونی چاہیے۔ لیکن اس کتاب ہدایت سے ہم نے علم کے سلسلے میں ہدایت لی، اور وہ جتنے بہتر قسم کے حوالے ہو سکتے ہیں، ایمان کی مضبوطی ہے اور سب چیزیں اس قرآن کریم کی ہدایت کی بنیادیں تھیں۔ لیکن ہم اس وقت جو ہے کس قدر دور ہیں۔ کبھی آپ رمضان میں، آج کل کچھ ممالک میں وہ رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے، وہ جیسے مرغے لڑاتے ہیں اس طریقے سے، چونکہ انٹرٹینمنٹ کے بغیر تو امت کا گویا چارہ ہی نہیں ہے۔ اور رمضان میں بھی انٹرٹینمنٹ ہے، وہ بھانڈ جو ہے وہ ٹوپیاں ووپیاں پہن کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مولویوں کو لڑاتے ہیں جیسے مرغے لڑتے ہیں، اور پھر وہ مولوی جو ہے وہ کچھ مسئلے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جن سوالوں کے جواب بارہا واضح ہو چکے، اہل حق نے بیان کر دیے، حجت تمام ہو چکی، لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے لیے یہ بھی ایک تفریح کا ذریعہ ہوتا ہے کہ 2 مولوی لڑ رہے ہیں،
ایک کہتا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، اور پھر ان کی بچگانہ قسم کی بودھی دلیلیں سن کر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی رہنمائی کا اور دین کے علم کے دعوے دار ہیں، جو بینات من الہدی والفرقان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والے لوگ ہیں۔ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز والی تو کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر پا رہے، یہ تو باطل کی دلیلوں کے علم بردار ہیں۔ تو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے، اور وہاں پر ان کے جو گورنر تھے وہ موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی آج کل گورنر نہیں ہے، کہاں جی؟ کہا فلانی جگہ گئے ہیں۔ کہا کسی کو ذمہ داری سونپ کے گئے ہیں؟ کہا ان کے قائم مقام گورنر موجود ہیں۔ کیا نام ہے جی؟ عبد الرحمن ابن ابزہ۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن ابن ابزہ مکہ کا گورنر بن گیا؟ وہ غلام، وہ جو غلام جو آزاد کیا گیا ہے وہ مکے کا گورنر بن گیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا سبحان اللہ، مجھے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اعلیٰ ترین مرتبے دیتا ہے، اور اس قرآن سے غداری کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو انتہائی گرا دیتا ہے اور پست کر دیتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے۔ ایک بر صغیر کے ایک مشہور مفکر نے ایک جملہ کہا تھا کہ کوئی آدمی جتنا اونچائی سے گرتا ہے اتنا چوٹ زیادہ لگتی ہے، جتنا کوئی اونچائی سے گرتا ہے اتنی چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ یہ امت بہت بڑی اونچائی سے پہ فائز تھی، یہ قرآن کی حامل امت تھی، یہ خیر امت تھی، خیر امت اخرجت للناس تھی۔ یہ پورے انسانوں کے لیے برپا کیے گئے تھے، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داریاں دی گئی تھی، انبیاء کا کام ان کے سپرد کیا گیا تھا، اور یہ جب اپنے منصب سے پیچھے ہٹے تو یہ اس مقام سے گرے ہیں، اور گرنے کے بعد جو ان کو چوٹ لگی ہے تو گزشتہ 300 سال سے سنبھل نہیں پائے ہیں۔ 300 سال سے وہ اتنا گہرا گھاؤ لگا ہے کہ ابھی تک سنبھل نہیں پائے، اور جب بھی سنبھلیں گے اس قرآن سے سنبھلیں گے، کیونکہ ایک بڑے حکیم نے کہا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا آخری حصہ چاہے وہ ترقی کی معراج پر پہنچ جائے، وہ ان کی بھی جب اصلاح ہوگی تو اسی نسخے سے ہوگی کہ جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ وہی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو ایک مسجد میں پڑھتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی ایک جماعت نے پہلی بار سنا اور سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اور پھر کیا تھا، بڑے بڑے اپنے اپنے علاقے کے سمجھدار اور سنجیدہ قسم کے لوگ جو آ کر ایک بار سنتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا اثر گری تھی، میں وہ آیت بھول رہا ہوں کون سے وہ آیت تھی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فَإِنْ أَعْرَضُوا فَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پورے جلال کے عالم میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سامنے بیٹھا ہوا کافر اللہ کے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، آپ کو قسم ہے رشتہ داری اور تعلق کی، اس سے آگے نہ پڑھیے گا، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ کافر کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم نے عاد اور سمود کے قصے سنے، آپ تو ہمارے قبیلے کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کو نہیں مانتے، لیکن اتنی بڑی دھمکی نہ دیجیے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ دھمکی محمد رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو گئی، کہیں فوراً نہ عمل ہو جائے۔ کافر ہونے کے باوجود اس نے ہاتھ رکھ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اوپر، دہان مبارک کے اوپر، کہ اس سے آگے نہ پڑھیے گا۔ یہ تھی اس قرآن کریم کی تاثیر
کہ جس نے تسخیر کیا تھا پورے ان لوگوں کو، اور پھر وہ ایسے مسخر ہوئے تھے کہ دنیا کے سامنے 1000 سال تک اس قرآن کے پیغام کو ماند نہیں ہونے دیا۔ ہماری تاریخ بڑی اجلی ہے، ہمارے دشمنوں نے اس کو گہنا دیا ہے۔ کچھ ظالم بیٹھ کے بنو امیہ، بنو عباس، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عباس کرتے رہتے ہیں۔ ان ظالموں کو کیا پتہ کہ ہمارا سرمایہ یوں جو ہے بدنام کرنے کے لائق تو نہیں ہے۔ 1000 سال تک ایسے ہی نہیں، ہمیں دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کا واحد ذریعہ تعلیم عربی زبان تھی، دنیا کی واحد سائنسی زبان عربی تھی، دنیا کا سب سے ایک اکیلا جو سی روٹ تھا، سمندری راستہ، وہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ شاہراہ ریشم یہاں سے لے کر افریقہ کے آخری اور مراکش اور اسپین تک کا مسلمان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سب کچھ اسی قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور وابستگی کا نتیجہ تھا، اور یہ ہدایت والی امت تھی، یہ امت ہدایت تھی۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بینات من الہدی ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح ترین دلیلیں موجود ہیں۔ اے کاش امت ان دلائل سے دوبارہ آگاہ ہو جائے، دوبارہ امت وہ دلیلیں پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے بڑی کوئی ہدایت کی دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سے بڑی ہدایت کی کوئی دلیل ہے؟ کاش امت ان دلائل کی طرف دوبارہ آئے اور وہ سمجھے کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے، اور اس ہدایت کے قریب آئیں۔ تو ایک پہلو تھا قرآن کا، ہدایت کا۔ دوسرا ایک پہلو جو ہے وہ یہ ذکر للناس ہے، یہ ذکر ہے۔ وَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کا اور آپ کی قوم کا اس میں تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ ذکر دو مفہوم میں آپ مان لیجئے، ایک تو ذکر بطور تذکیر اور واعظ و نصیحت کے، اور ایک ذکر بطور تاریخ کے۔ تو یہ تاریخ بھی ہے پوری بنی نوع انسان کی۔ آپ سب سے مستند اگر کوئی تاریخ دیکھنا چاہیں تو دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم ہے۔ آپ آج کل دنیا کی جو تاریخ کو جانچنے کے مختلف جو آرکیولوجیکل ایویڈنسز تلاش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے ان کی، اور مختلف قسم کے ظن اور تخمین ہوتے ہیں کہ جب کسی چیز کی عمر متعین کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بارے میں اٹکل اور حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایمان اگر موجود ہو، ایمان کی شرط ہو، تو پھر یہ مانیے کہ بنی نوع انسان کی سب سے، بلکہ پوری کائنات کی سب سے اگر مستند کتاب ہے جس میں ان کی اگر تاریخ ہے تو یہ قرآن کریم ہے۔ پچھلی ساری امتوں کا، ان کے جو ہے انبیاء کا، انبیاء کی دعوت کا، اس دعوت کے کامیاب ہونے کے اسباب اور اس دعوت کے ناکام ہونے کے اسباب، اس میں خرابیاں کہاں سے در آئی ہیں، بیماری کہاں سے آئی ہے، ہر چیز کا تذکرہ اس قرآن کریم میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو مہیمن قرار دیا گیا۔ اس کی صفت میں سے ایک صفت ہے کہ یہ مہیمن ہے، کہ یہ نگران ہے، پچھلے تمام انبیاء کی دعوتوں کا خلاصہ ہے اس کے پاس۔ اس کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے کہ کہاں خرابی آئی ہے، کہاں جو ہے وہ لوگ جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکے ہیں۔ اور اس میں انسان موجودہ دور میں اور ہر دور میں انسانوں کے جتنے گروہ ہیں، ایمان والے ہیں، نفاق والے ہیں، کفر والے ہیں، ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، دلوں کی بیماریاں کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، حقیقی دینداری کیا ہے، ظاہری دینداری کیا ہے، اللہ کو کیا مطلوب ہے،
وہ سب چیزوں کا جواب اگر کسی چیز میں ہے تو اس قرآن کریم کے اندر ہے، اور اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا ایک جشن ہم نے منایا، اور اس تعلق کی مضبوطی کا اس کی ایک تجدید ہوئی اس عہد کی اس ماہ کے اندر۔ اور الحمدللہ ایمان، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ایمان اور جان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اور اس کو سنا ہے، اور اس ہدایت کے لیے اور اس توفیق کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا، اور یہی مزاج ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم جب خوش بھی ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے بھانگڑے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تصور کریں ان صحابہ کرام کا، وہ جو پہلے ہدایت یافتہ لوگ تھے، وہ جنگ احزاب کے موقع پر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کے مارے، اور خوف کے عالم میں ہیں کہ پورا شہر گھیر لیا گیا ہے اور مکمل طور سے تباہ کرنے کی پوری تیاری کر دی گئی ہے، جان پہ بن آئی ہے، لیکن ایمان کی مضبوطی تھی اور ایمان کی قدر و قیمت کا احساس تھا، تو نعرہ ایک ہی تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ لولا اللہ ما اهتدینا ما صمنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا، کہ اللہ نہ ہوتا، اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں یہ ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ ہم میں سے اگر کسی کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے نا، کوئی عقیدہ صحیحہ کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر اس کا وہ بڑی بل وصول کرنے کے چکر میں رہتا ہے، پھر وہ ٹھیک ٹھاک اس کا جو ہے اس کی طرف سے ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو بڑا اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ اپنے عمل کو کیوں ضائع کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو اگر ہدایت دی تھی تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس کو۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ لولا اللہ ما اهتدینا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ما صمنا ولا صلینا، نہ تو ہم روزے رکھتے اور نہ ہم نماز پڑھتے، فانزلن سکینۃ علینا، اے اللہ ہم پہ سکینت نازل فرما۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اگر اس قرۂ ارض پہ بسنے والے بھانت بھانت کے عقیدے اور مسلک اور خیالات اور کس کس مذہبوں کے لوگ ہیں، اور مذہب کے نام پر وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے در سے آشنائی دی ہے، اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس سجدے سے کے ذریعے اپنے آپ سے قریب کیا ہے، تو پھر اس کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں کوئی بڑا اپنے قریب بٹھا لے تو ہم بہت فخر کرتے ہیں، کسی بڑے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے تو پھر سوچتے ہیں کہ یار پہلے زمانے میں آٹوگراف لیا کرتے تھے، اور آج کل کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ سیلفی ہو جانی چاہیے کہ ہم بڑے کے ساتھ بیٹھیں، ہم بڑے کے ساتھ بیٹھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ان سجدوں کی توفیق کی دعا کیجیے۔ یہ اگر سجدے ہمارے پاس ہیں تو گویا ہمارے جسم میں روح ہے، اگر ہم ان سجدوں سے محروم ہو گئے تو اس سے بڑی محرومی روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیلۃ القدر کی جو سلسلہ تھا تاقراتوں کا اور آخری عشرے کا، اس کی یہ آخری رات ہے، اور گویا یہ چند وہ لمحے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بدلنے والے ہو سکتے ہیں، اور کیا پتہ زندگی وفا کرے کہ نہ وفا کرے۔ آئندہ سال ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، نہیں ہوں گے، کون کس عالم میں ہوں گے، کن حالات میں ہوں گے، کس صحت کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اسے غنیمت جانیں، اور یہ رات کہ اس کے جتنے لمحات باقی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، تسبیح و تحلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، توبہ اور استغفار اور دعاؤں میں اس رات کو گزاریں، اور انشاءاللہ حسب معمول 3:15 بجے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اجتماعی طور پر